اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ گرامی المرتبہ عالی وقار دوستو، سورہ شعراء کی آیت کریمہ نمبر 5 سے 9 تک آج کے ہمارے درس قرآن حکیم کی بنیاد اور عنوان ہے۔ آج کے ہمارے درس کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ منکرین حق کے انکار حق کی مختلف صورتوں کے بیان پر مشتمل ہے کہ وہ جب حق کا انکار کرتے ہیں تو اس کا انداز کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت کوئی انسان بہکتا ہے تو ہولے ہولے رفتہ رفتہ اور گریجولی کس طرح وہ گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں 3 مرحلے ان لوگوں کی جانب سے حق کے انکار کے بیان کیے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ آیت کریمہ نمبر 5 میں اور اگلے 2 مرحلے 6 آیت میں بیان ہوئے۔ فرمایا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور ان کے پاس نہیں آتا رحمان کی طرف سے ذکر اور نصیحت محدث نیا الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، روح گردانی کرنے والے ہوتے ہیں، اعراض برتنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو نظر انداز کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، منہ پھیر لینا، نظر انداز کرنا، اعراض برتنا، نیگلیکٹ کرنا اور کسی خاطر میں نہ لانا، پرواہ نہ کرنا آنے والے حق کی اور آنے والی نصیحت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں جو اسلوب اختیار کیا اس حقیقت کے بیان کے لیے بذات خود وہ بھی بڑا حلاوت آفریں ہے۔ قرآن مجید کے لیے رب نے ذکر کا لفظ استعمال فرمایا، وما یاتیہم من ذکر۔ اب یہاں پہ ذکر کا معنی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، ذکر کا معنی قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، ذکر کا معنی قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ اس لیے کہ ذکر نصیحت کو کہتے ہیں، تو قرآن بھی نصیحت ہے، قرآنی آیات بھی نصیحت ہیں، اور معجزہ بھی اسی لیے آتا ہے تاکہ اس معجزے کو دیکھ کے دیکھنے والے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہاں لفظ ذکر استعمال ہوا۔ اچھا، یہ ایک بڑی وسیع تر اصطلاح ہے۔ اب نصیحت کبھی ایگزیکٹ قرآنی لفظوں میں ہوتی ہے، قرآنی آیات کی صورت میں ہوتی ہے، آپ کو نصیحت کرنے والا قرآن کی آیت پڑھ کے نصیحت کرتا ہے، اس کا ترجمہ سنا کے نصیحت کرتا ہے۔ اب اس نصیحت سے منہ موڑنا یہ بھی بدبختی ہے، یہ بھی بدقسمتی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو شریعت دے کے گئے، آپ کے علم میں ہے کہ اس کی سب سے محکم، پختہ، مضبوط بنیاد اور اساس اولین یہ تو قرآن حکیم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تشریح کے طور پر، تعبیر کے طور پر، تفسیر کے طور پر، ایکسپلینیشن کے طور پر، انٹرپریٹیشن کے طور پر حدیث پاک وہ بھی بنیاد ہے نصیحت کی۔ پھر کہا گیا اجماع اور قیاس، یہ بھی نصیحت کی بنیاد ہے، احکام کی یہ بھی بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے ذکر کی اصطلاح قرآن مجید نے استعمال کی، جس میں دراصل انسانوں کو سکھایا یہ گیا کہ نصیحت آپ کے سامنے کسی بھی صورت میں آئے، نصیحت آپ کے سامنے کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ قرآن کی آیت کے ذریعے ہو، حدیث کے ذریعے ہو، اکابرین امت کے اقوال کے ذریعے ہو، یا کوئی تجربہ کار بڑا شخص اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے کوئی بات رکھتا ہے۔ اگر آپ کے اندر حق قبول کرنے کا جذبہ اور داعیہ ہے، صلاحیت ہے، یا یوں کہیں اگر آپ کے اندر ایمان سلامت ہے تو آپ نصیحت قبول کریں گے۔ اگر نصیحت آپ پر اثر نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے آپ پر ابھی ایمان نے اپنا اثر مرتب نہیں کیا، آپ ابھی ایمان کے اثر اور تاثیر سے محروم ہیں، اس لیے کہ ایمان کی تاثیر اولی یہ ہے
کہ جس وقت ایمان دل میں اترتا ہے تو پھر مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے نصیحت قبول کرنا دشوار نہیں رہتا، اس کے لیے آسان تر ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، آپ مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں، واعظ کی مجلس قائم ہے، مشغول خطاب ہیں، ادھر سے ایک نوجوان شخص انتہائی حسین و جمیل، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا حلیہ اختیار کیے ہوئے کہ حلیے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑا خوشحال شخص ہے، کھاتے پیتے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ پھر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ نوجوانوں کا ایک ہجوم ہے، اس کے دوست یار آگے پیچھے۔ اچھا، وہ جب آپ کی مجلس واعظ میں آیا، اتفاق کی بات، اس وقت حضرت شیخ سری سختی علیہ رحمہ کی زبان پر جو جملے تھے، وہ جملے یہ تھے کہ انسان بھی کیا عجب مخلوق ہے کہ عاجز اور کمزور ہونے کے باوجود اس قوی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، لیکن اس قوی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ روایت بیان کرنے والے فرماتے ہیں اس نوجوان نے چند گھڑیاں گزاری، مجلس واعظ میں چلا گیا، اگلے دن پھر آیا۔ جب محفل مجلس ختم ہوئی تو حضرت شیخ سے ملا اور مل کے کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ کل آپ نے یہ بات کی تھی کہ انسان بھی عجب مخلوق ہے، ضعیف ہونے کے باوجود قوی کی نصیحت نہیں مانتا، اس کا معنی کیا ہے، مجھے سمجھائیں۔ تو حضرت شیخ نے بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا، فرمایا اس کائنات میں انسان سے زیادہ کمزور کوئی مخلوق نہیں۔ بہت ساری حکمتوں کی بنا پر آپ نے یہ بات کہی، اور آپ فرمانے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب سے زیادہ طاقت اور قوت کسی کے پاس نہیں۔ اب بندے کو جھکنے کی دعوت رب نے دی ہوئی ہے، انسان کمزور ہونے کے باوجود اگر جھکتا نہیں، اکڑا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قوی ذات کی نصیحت کو نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ اچھا، وہ نوجوان نے یہ بات سنی، چلا گیا، تیسرے دن پھر آیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ قیمتی لباس اتارا ہوا ہے، 2 سفید چادریں جسم پہ پہنی ہوئی ہیں، زیور شیور اتارا ہوا ہے۔ اتارنے کے بعد آیا شیخ کے پاس اور آ کے کہا، وہ جو بات آپ نے پہلے دن کہی، دوسرے دن سمجھائی، آج مجھے یہ سمجھا دیں کہ بندے کو یہ منزل ملتی کب ہے کہ بندہ ہو کے بندہ بن جائے اور اس مالک کی نصیحت کو قبول کرنے لگ جائے۔ اس منزل تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت شیخ نے ایک ہی بات فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس کے غیر کو دل سے نکال دے۔ فرمایا اگر تو عبادت کرنا چاہتا ہے تو روزے رکھ، نماز پڑھ، اگر اس کو پہچاننا چاہتا ہے، اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو غیر کو دل سے نکال دے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اٹھا اور شیخ کو کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں، میں زندگی کے مشکل ترین سفر پر روانہ ہو رہا ہوں۔ اب آپ سمجھیں بات کو، اب یہ کٹھن ترین سفر کون سا ہے؟ رب کی پہچان کا سفر، اس کی معرفت کا سفر، اس کے عرفان کا سفر۔ وہ چونکہ رب کی معرفت اور محبت اور عشق کے سفر پر روانہ ہوا، کہا آپ گواہ ہو جائیں میں مشکل ترین سفر پر جا رہا ہوں۔ پھر وہ سفر پر رواں دواں ہو گیا، کافی عرصے کے بعد واپس پلٹا، اب حلیہ اور بدلا ہوا، بوریے کا لباس، گدڑی زیب تن کی ہوئی ہے، اور کرتے 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 پھر طویل روایت، اسی سفر میں ایک دن حضرت شیخ کو اس کا پیغام پہنچا کہ جی فلاں علاقے میں ایک نوجوان ہے، روتا جا رہا ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے۔ حضرت شیخ وہاں پہنچے تو دیکھا وہی نوجوان اینٹ کو تکیہ بنائے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت شیخ گئے تو اس نے چند درہم اپنی پوٹلی میں سے نکالے، اس نے کہا جی کہ میں نے مزدوری کر کے یہ درہم اکٹھے اس لیے کیے کہ ابھی میرا وقت آخری قریب ہے، میں مر جاؤں تو مجھے ان درہموں کے ساتھ میرے کفن دفن کا بندوبست کر دینا، مجھے دفنانے سے پہلے میرے گھر والوں کو نہیں بتانا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رزق حرام کے ساتھ، مال حرام کے ساتھ وہ کہیں میرے کفن دفن کا بندوبست نہ کریں۔ فرماتے ہیں اس نے چند باتیں کی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت شیخ سری سختی بازار گئے، کفن خریدا،
کہتے ہیں جب میں بازار گیا تو بازار میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا اور لوگ تیزی کے ساتھ وہ بڑھ رہے تھے اس طرف جدھر جنازہ ادا ہونا تھا، اور لوگ یہ کہتے جا رہے تھے اور جلدی کرو اللہ کے ولی کا جنازہ ادا کرنا ہے، اللہ کے دوست کا جنازہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، ویسے حیرت بنتی بھی تھی، وہ میڈیا کا زمانہ تھوڑا ہی تھا کہ نیوز چینلز پہ خبر چل جائے۔ کہا کہ وہ اکیلا تھا، میں تھا، خبر کیسے پہنچی؟ پھر شیخ فرماتے میں اس نتیجے پر پہنچا جو اس کا بن جاتا ہے میرا رب پوری کائنات تو اس کے قدموں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ سارے لوگ جنازے کے لیے رواں رواں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نماز جنازہ ادا کی، میں نے اسے دفنایا، پھر اس کے گھر اطلاع کی، وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہاں ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہاں ہے میرا خامن؟ میں نے کہا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ بیوی نے پوچھا قبر بتاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ لیا کہ تم نے قبر کھودنی نہیں، چھیڑنا نہیں۔ اس نے وعدہ کیا، میں نے قبر بتائی۔ تو اس بیوی نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر دفنایا کیوں؟ تو میں نے پوری کہانی بتائی کہ اس کی نصیحت تھی کہیں میرے گھر والے رزق حرام کے ساتھ مجھے کفن نہ پہنا دیں اور میری قبر خراب نہ ہو جائے۔ اس کی بیوی نے چیخ ماری، حضرت شیخ سے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کے اس کی تمام کنیزیں غلام آزاد کرتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جتنے زیورات سونا چاندی جائیدادیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں، یہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد وہ قبر کے ساتھ لیٹی لپٹی چیخیں ماری، اور حضرت شیخ سری سختی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چیختے چیختے اس کی روح بھی ادھر ہی پرواز کر گئی اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے عالی وقار دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ جس وقت انسان کے اندر ایمان تاثیر بن کے اترتا ہے، جس وقت ایمان اس کے دل، روح اور دماغ پر، اس کی عقل پر اثر کرتا ہے اور اثرات مرتب ہوتے ہیں ایمان کے، پھر بندے کے لیے نصیحت قبول کرنا مشکل نہیں رہتا، پھر گردن میں سریا نہیں ہوتا، پھر بندہ اپنے آپ کو افلاطون نہیں سمجھتا، پھر بندہ عاجز اور مسکین بن کے زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھو اس کی بارگاہ میں جس کو جھکنا نہیں آتا وہ کبھی مقام رفیع حاصل کر نہیں سکتا، وہ کبھی مقام بلند حاصل۔ میں اگر آپ کی خدمت میں مثال عرض کر دوں تو اس سے خوبصورت مثال کوئی نہیں۔ میرے پاس فوری نقد و نقد کہ علی علی ہیں، مولا علی، اب علی نام نہیں، علی کے معنی پہ غور کرو۔ علی کا معنی بلند، علی علی ہیں اس لیے کہ وہ ابو تراب ہیں، اس لیے کہ وہ ابو تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، جسم پر مٹی لگی ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ یا ابا تراب، تو مطلب یہ ہوا کہ بندہ جس وقت اپنے آپ کو عاجز اور مسکین بنا لیتا ہے پھر میرا رب اسے علو کا مقام عطا فرما دیتا ہے، بلندی کا مقام۔ اور عاجزی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اچھی بات، مثبت بات، پازیٹیو نصیحت اس کے سامنے سر جھکا دے۔ بس اگر میں یہ بات عرض کر دوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ جس طرح سجدے کرنا مومن ہونے کی علامت ہے، جس طرح رکوع کرنا مومن ہونے کی علامت ہے، جس طرح نوافل مومن ہونے کی علامت ہے، تلاوت مومن ہونے کی علامت ہے، اسی طرح اچھی نصیحت کو دل اور دماغ پہ قبول کر لینا، اس کا اثر مرتب کرنا، یہ بھی مومن ہونے کی علامت ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کی علامت ہے۔ اب قرآن مجید نے منکرین کا جو رویہ بیان کیا اس کو آپ سمجھیں۔ مومن تو نصیحت قبول کرتا ہے، منکر کیا کرتے ہیں؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نیا ذکر آتا ہے إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں، نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو قابل غور ہے یہاں پہ وہ ہے محدث کا لفظ، نیا ذکر۔ نئے ذکر سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کوئی نیا ہے، قرآن مجید قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح میرا رب ازل سے ہے اور ابد تک ہے، قرآن بھی ازل سے ہے۔ نئے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید آپ جب پڑھو گے آپ کو قرآن مجید نئے سے نئے معانی اور مفاہیم کے موتی عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید کے دامن میں تنگی نہیں ہے، قرآن کے دامن میں وسعت ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی علم سیکھیں، اس کی ٹرمز، اس کی اصطلاحات
डेफिनेशन सेम है, आप 100 मरतबा पढ़ेंगे 100 मरतबा वही आप रिपीट करेंगे। लेकिन याद रखो ये कुरान है और ये कुरान हकीम का मौजज़ा। एक आम आदमी भी 10 मरतबा कुरान पढ़े, हर मरतबा मेरा रब नया सरूर उसको अता फरमाता है, नया सुकून अता फरमाता है। और अगर कोई समझ के पढ़ने वाला हो तो नए से नए मानी, नए से नए मतालिब। ये मुहदस का लफ्ज जिक्र करके कुरान मजीद ने कुरान के तालिब इल्म को इल्म के मैदान में आगे बढ़ने का शौक उसके अंदर पैदा किया, तरगीब दिलाई। तो ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में अलाजे तंगिए दामा भी था। कि कुरान मजीद आपने एक आयत पढ़ ली, उसका एक माना पढ़ लिया, उस पर डट ना जाओ, अड़ ना जाओ। कुरान पर जितनी बारीकी से गौर करते चले जाओगे, कुरान मजीद उलूम के नए से नए दरवाजे तुम्हारे लिए खोलता चला जाएगा। आगे मैं इसकी मिसाल भी देता हूं, लेकिन मैंने एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज करनी है। वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिनर रहमान, जब उनके पास रहमान की तरफ से कोई आयत आती या नहीं आती, उनके पास रहमान की तरफ से कोई आयत या जिक्र, यहां यह भी हो सकता था मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, लेकिन फरमाया मिनर रहमान। और रहमान का मतलब होता है ना सबसे ज्यादा रहम करने वाला। मतलब यह है कि वो जो नसीहत करने वाला हो ना, तुमने देखना यह है कि उस नसीहत करने वाले का तुम्हारे साथ ताल्लुक क्या है। इस बात को समझे। बाद औकात आपका कोई शरीक, मैं अवामी जुबान में बात करूं, शरीका आपका कोई रकीब, आपका कोई मुखालिफ, वो भी नसीहत करता है। आप शक में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, ये तो मेरा मुखालिफ है, रकीब है, शरीक है। हाँ, वो पंजाबी का लफ्ज़ शरीका है मेरा, ये मेरा मुखलिस कहां से हुआ? अगर ये मुझे नसीहत लगा रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई मनसूबा है। तो बंदा 100 मरतबा सोचता है उसकी बात पर अमल करने के लिए। लेकिन जब आपको ये यकीन हो ना, जो मुझे नसीहत कर रहा है ये मेरा मुखलिस तरीन दोस्त है, मेरा मुखलिस तरीन अजीज है। मसलन औलाद है, औलाद के लिए बाप, औलाद के लिए मां, शागिर्द के लिए उस्ताद, मुरीद के लिए पीर। यकीन हो कि ये मुखलिस तरीन है, कि अपने मफादात के लिए नसीहत नहीं लगा रहा, ये नसीहत को बुनियाद बना के अपनी सियासत नहीं परवान चढ़ा रहा, बल्कि ये नसीहत कर रहा है और मुखलिस होकर नसीहत कर रहा है, तो आपके लिए उस नसीहत को कबूल करना मुश्किल नहीं रहता, आसान होता है। अब समझो, रब ने कहा नसीहत जब भी उनके पास आती है तो सवाल है नसीहत करने वाला कौन होता है? फरमाया वो जो रहमान है। रहमान का मतलब है इस कायनात में तुम पर उससे बढ़कर जब मेहरबानी करने वाला कोई नहीं, तो ये भी मान लो जब मेहरबान वो है तो नसीहत भी तुम्हारे हक में सबसे ज्यादा नफे वाली वही है जो रब्बे रहमान तुम्हें नसीहत फरमा रहा है, जो वो कुरान मजीद के जरिए नसीहत और जिक्र तुम्हारे हक में उतार रहा है। और हो ना हो, रहमान वो जिसने नेमतें अता की, तो ये रहमान का लफ्ज ला के शुक्र गुजारी की रविश बंदे के अंदर पैदा करने का एहतमाम किया हो। ये मैंने कहा कि इनकार करने वालों के इनकार का पहला मरला मुंह मोड़ लेना, रूह गर्दानी कर लेना। बंदा नसीहत कर रहा है, वो मुंह परे करके खड़ा हो गया, बंदा बात कर रहा है वो सुनने को तैयार नहीं। एक दूसरा मरहला फकद कज़्ज़बू, कुरान ने कहा अगला मरहला यह है कि फिर वो तकजीब की उन्होंने और जुटला दिया, इनकार कर दिया उसका, सिर्फ मुंह ही नहीं मोड़ा। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि बंदा जरा नागवारी का इजहार करके मुंह परे कर लेता है, लेकिन बाद में जाके जब गौर करता है, सोचता है, तो फिर ज़हन में आ जाता है यार बात तो बंदा ठीक कर रहा था, बात तो बंदा पते की कर रहा था, फिर भी बंदा इख्तियार करने की कोशिश कर लेता है। लेकिन कुरान ने कहा कि जो मुनकिर होता है ना हक का, जो अंदर से गुमराह होता है, जिसके अंदर अंधेरा और जुल्मत होती है, वो सिर्फ मुंह ही नहीं मोड़ता, बल्कि बाद में जाके फकद कज़्ज़बू, वो पलटने की सूरत ही कोई नहीं होती, वो भटकता है। तो फिर इस हद तक भटकता है कि वो कुरान जैसे मुहकम कलाम का भी इनकार कर बैठता है, तकजीब कर बैठता है और इसको जुटलाता है। दो और तीसरा मरला फरमाया कि फसयातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, अनकरीब आ जाएंगी उनके पास खबरें वो जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अब ये तीसरा मरला है मजाक उड़ाना, मुंह मोड़ना एक, इनकार कर देना दो, और तीसरा यह है कि वो सिर्फ इनकार ही नहीं करता, फिर वो मजाक भी उड़ाता है, फिर वो हंसता भी। अलयाज़ु बिल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह। हम साबका अंबिया किराम की
جو تواریخ ہے، ہسٹری، اس کے اندر بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، مثلا حضرت نوح ہیں، ان کی قوم پر عذاب آیا، تو عذاب کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ کہ اس قوم کے کھلنڈرے چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہوتے، حضرت نوح اور ان کے ساتھی جب گزرتے تو وہ آوازیں کستے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ جب حق بات بیان کرتے تو وہ مذاق اڑاتے۔ بالکل اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو وہ لوگ بھی طرح طرح کا ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے، ہنستے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے تیسرا مرحلہ بیان کیا کہ جب بندہ بھٹکنے پہ آتا ہے وہ پہلے منہ موڑتا ہے، پھر وہ انکار کرتا ہے، اور پھر خطرناک ترین چیز وہ بدبختی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ حق کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب کوئی حق کا مذاق اڑاتا ہے پھر اللہ کا عذاب اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آگے پھر خالق کائنات نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان کی، یہاں ایک بڑا خوبصورت علوم کا دروازہ کھولا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی نا، محدث کا لفظ جب ان کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی ہے، یہ علوم کے دروازے کھولتا ہے، تحقیق کے، یہ قرآن پڑھنے والے کے دل میں یہ جستجو اور شوق پیدا کرتا ہے کہ آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، ایک جگہ پہ رکیں مت، سٹے مت کریں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جو چلتے رہے وہ نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں۔ جو جمود ہے، جمود ہلاکت ہے، اور تحرک، موومنٹ، آگے بڑھنا اور ٹریول جاری رکھنا، سفر جاری رکھنا، یہ حیات کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، کامیابی کی چابی ہے۔ جو بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ترقی کے سفر سے محروم ہو گیا، وہ ترقی کی منزل سے اس نے خود کو دور کر لیا، جدا کر لیا۔